وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ اے رسول، اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، سوفہ جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ مستقبل بعید کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اگر سیعطیکا ہوتا، سین لگا ہوا ہوتا تو مستقبل قریب کی بات ہوتی۔ سوف یعطیکا کا مطلب ہے بعد میں دے گا، دیر سے دے گا۔ اور مفسرین نے لکھا کہ یہ جو مقام اعطا ہے اس کا تعلق چونکہ میدان حشر سے ہے، میدان قیامت سے ہے، اس لیے لفظ سوفہ لگا ہوا ہے۔ اور سین اور سوفہ کا فرق یہی ہے کہ سین عربی زبان میں مستقبل قریب کے لیے آتا ہے اور سوفہ مستقبل بعید کے لیے آتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ آپ کو عطا کرے گا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، اتنا عطا کرے گا کہ فَتَرْضَى، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ کیا چیز دینے کی بات ہو رہی ہے جو رسول کی خوشی کا سبب بن جائے گی؟ دنیا میں اگر کسی کو کچھ دیا جائے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، اس بڑے حائز اہمیت نقطے کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں۔ دنیا میں فرض کیجئے میں گناہگار ہوں، خاطی ہوں، عاصی ہوں، آپ نے مجھے دنیا سے مربوط کوئی چیز دی، ایک ایسا تحفہ دیا جس کا تعلق دنیا سے تھا۔ میں چونکہ دنیا دار بندہ ہوں، چونکہ غرق در دنیا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ مثلاً فلانا صاحب نے مجھے کوئی، مثلاً ابھی چھوٹی مثالیں ہیں، مناسب بھی نہیں، لیکن اپنے لیے پیش کر رہا ہوں، کسی کو برا نہیں لگے گا۔ کسی نے موبائل تحفے میں دیا، میں بڑا خوش ہوں گا، بھائی ان صاحب نے مجھے موبائل دیا، کیونکہ میں دنیا میں غرق ہوں۔ کسی نے مجھے چھوٹی موٹی کوئی کار یا کوئی موٹر سائیکل تحفے میں دے دی، میں کہوں گا بڑا جو ہے ممنون و مشکور، بہت خوش ہوں گا میں، میری خوشی کا باعث بن جائے گی کیا چیز؟ وہ کار، وہ موبائل، وہ دنیا والی شے۔ اب بات ہو رہی ہے رسول کو خوش کرنے کی، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، اور اس رسول کو خوش کرنے کی بات ہو رہی ہے جس کے سامنے دنیا بھر کی نعمتیں رکھی گئی، ٹھکرا دیا، کہا کہ اس دین سے دستبردار ہو جاؤ، ہم تمہیں جزیرہ عرب کی حسین ترین لڑکی، انگلی سے اشارہ تم نے کرنا ہے، خدمت میں لا کے ہم نے رکھنا ہے، پیسہ درہم و دینار چاہیے، ہم دینے کو تیار ہیں، بس اس خدا سے ہاتھ اٹھا لو۔ رسول نے اٹھایا ہاتھ؟ نہیں اٹھایا، کہ تم آفتاب و ماہتاب بھی لا کر رکھ دو، میں اس لا الہ الا اللہ سے دستبردار ہونے کو تیار۔ تو ایسا رسول جس کو دنیا کی کوئی لالچ متاثر نہیں کر سکتی، تو آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کوئی چیز دنیا کی اسے متاثر نہ کر سکی، اس رسول کو خوش کرنے کی بات ہو رہی، جو دعوت ہی آخرت کی دینے آیا ہے، جس کے وسیع برحق خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں مولا کونو من ابناء الآخرہ، آخرت والے بنو، ولا تکونو من ابناء الدنیا، دنیا والے مت بنو۔ جس کے وسیع کا یہ کلمہ ہے، جس کے وسیع کی یہ بات ہے، تو یقیناً رسول اللہ کا بھی یہی فرمان ہوگا کہ آخرت والے بنو، دنیا والے۔ اب وہ کون سی چیز ہے جو رضائے رسول کا باعث بن رہی ہے؟ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو دیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے؟ وہ رسول جس کی خوشی یقیناً اللہ کی بھی خوشی ہے، وہ رسول جس کی خوشی جو ہے وہ مرضی الہی کے عین مطابق ہے، وہ رسول جس کی خوشی مشیت و ارادہ الہی کے بھی عین مطابق ہے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کو دیں گے بروز حشر، کیا دیں گے؟ میں عرض کروں گا، تھوڑا سا اس تجسس کو میں باقی رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے لیے واضح کر دوں۔ رسول کو جہاں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وہی رسول کو منذر بھی بنایا ہے، ڈرانے والا بھی بنایا ہے۔ سورہ یاسین کی آیتیں آپ کے اذہان مبارکہ میں ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، آپ کو ڈرانے کے لیے بھیجا ایسی قوم کو جن کے بڑے بھی نہیں سدھرے تھے، غافل لوگ تھے۔ لقد حقت علیہم القول، ان پر عذاب الہی پکا ہو چکا ہے، وعدہ عذاب الہی کنفرم ہے، عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔
ان لوگوں نے سدھرنا نہیں ہے. لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے، سر اوپر کو اٹھے، ان کو کچھ نظر نہیں آتا. توجہات میری طرف ہیں. رسول کو بتایا جا رہا ہے رسول کیا کرنے آئے ہیں. ایسی قوم کو سدھارنے آئے جو بالکل سدھرنے والی. سواء علیہم، ایک آیت کو چھوڑتے ہو، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں بات برابر ہے، لوگ سدھرنے والی. اتنی خطرناک قوم، لیکن بھیجا رسول کو، انہیں ڈرانا ہے. اور رحمت بھی کس کے لیے بنا کر بھیجا؟ عالمین کے لیے. عالمین میں یہ قوم بھی ہے. رسول کو مرحلہ انذار پر بھی رکھا، ڈرانے کے لیے بھی، اور رسول کو رحمت للعالمین بھی بنایا، ہادی امت بھی بنایا، بشیر بھی بنایا اور نذیر بھی بنایا. دونوں شعبے رسول کو دے دیے. اب سمجھیے گا رضایت رسول کس میں ہے؟ امت کے لوگ مایوس ہو جائیں اس میں ہے، یا ان کو امید کی کرن نظر آئے اس میں ہے؟ پوری توجہ چاروں میں تمہید مکمل ہونے لگی ہے. امت کو مایوس کر دینے میں رسول کی رسالت کامیاب ہوتی ہے، یا امت کو امید دلانے میں؟ یقیناً امید دلانے میں. اگر سب کو مایوس کر دیا جائے، اسی لیے پوچھا گیا وہ کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ امید دلاتی ہے؟ علماء نے لکھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ والی آیت. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہو. معصوم سے پوچھا گیا گناہان کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کہا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان رحمت الہی سے نا امید ہو جائے. لیکن جب پوچھا گیا مولا قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے جس کو پڑھ کر مرد مومن امید سے سرشار ہو جاتا ہے، تو فرمایا عندنا اہل البیت، ہم اہل بیت کے پاس یہ آیت وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے رسول اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا آپ خوش ہو جائیں گے. یہ وہ آیت ہے جو سب سے زیادہ امید دلاتی ہے. یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، وہ کیسے؟ کہ یہاں پر مقام شفاعت کا وعدہ ہو رہا. یا علی، یہاں پر یا علی، اللہم صلی علی محمد علی محمد. توجہات میری طرف رہیں. یہاں بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ مقام شفاعت کی بات ہو رہی ہے. اب تھوڑا سا اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، ظاہر ہے ہمارے بزرگ حضرات جو یہاں بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے، ان کے سامنے یہ جسارت ہی کہلائے گی. میں اپنا سبق ان کے سامنے دہرا رہا ہوں، اور نوجوان دوستوں کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنی بھی تکرار کے لیے الدرس حرف والتکرار الف، ان جملوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کی تعریف مفردات راغب اصفہانی، فخر الدین طرحی صاحب نے مجمع البحرین میں، اور دیگر علماء لغت نے لکھا کہ شفاعت یہ ہے کہ کوئی بڑا چھوٹے کو اپنے ساتھ ضم کر لے، اسے شفاعت کہتے ہیں. کبھی مثال دے رہا ہوں، عوامانہ مثالیں، عامیانہ مثالیں، تاکہ ہر ایک کے لیے بات واضح ہو جائے. کسی جگہ کسی بڑی تقریب میں جہاں بڑے بڑے VIPs کو بلایا گیا ہے، جہاں ہم جیسے چھوٹوں کو دخول کی اجازت نہیں، داخل ہونے کی اجازت نہیں، وہاں کسی بڑے سے میری دوستی تھی، وہ اندر جا رہے تھے. میں نے کہا سرکار ہمیں بھی لے جائیے. میں نے کہا مسئلہ نہیں، میرے ساتھ رہو. ان کے ساتھ میں بھی گھس گیا تقریب میں. اسی کو شفاعت کہتے ہیں. اس سے آسان نہیں ہو سکتی شفاعت کہ جو بڑا تھا اس نے چھوٹے کو اپنے ہاتھ جوڑ لیا. انہوں نے روکا بھائی کون ہے یہ؟ کہ یہ میرے ساتھ ہے. یہ نہیں پوچھا کہ اس کا حسب کیا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ کریکٹر کیا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ کون سے ایریے کا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ کتنا گنہگار ہے. یعنی حساب و کتاب کی بات تو ہے ہی نہیں، بس صرف اتنا ہے کہاں ان کے ساتھ ہے، جانے دو. اس سے زیادہ شفاعت کو میں آسان. ایک فرقہ ہے جو ہمارا ماضی ہے، اس کو بھی کبھی کبھار پڑھنا چاہیے، کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں. اس نے یہ عقیدہ بنایا، بولا جتنے گناہگار ہیں سب کافر کی نسل ہیں، جو بھی گناہ کر دے ان کی نگاہ میں کافر ہو جاتا ہے. اس فرقے کا نام ہے فرقہ وعیدیہ. یہ وعیدیہ صرف جہنم اس کو یاد ہے، جنت کی کوئی چیز کو نظر نہیں آتی. یہ لوگ کہتے ہیں جدھر شراب پی کسی نے بس یہ ایمان سے خارج، سیدھا جہنمی. جدھر عورت کا حجاب اترا بس سیدھا جہنمی. جدھر نماز چھوڑی سیدھا جہنمی. جدھر جو ہے نا غیبت کی سیدھا جہنمی. بس آپ گناہ بتاتے جائیے، ان سے جہنم کا فتویٰ.
تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ شفاعت کی ترجمانی کیسے کرتے ہیں؟ شفاعت کو آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ شفاعت آپ کی نگاہ میں کیا تعریف رکھتی ہے جب آپ نے سبھی کو جو ہے بنا حساب کتاب کے جہنم میں پھینک دیا؟ جس سے غلطی ہوئی، انسان تو ہے ہی محل سہو و نسیان، غلطی تو اسی سے ہوتی ہے۔ ادھر غلطی کی، آپ نے اس کا بوریا بستر گول کیا، کہا سیدھا جہنم میں جاؤ بھائی، تمہاری جنت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو شفاعت کس کے لیے؟ کہنے لگے شفاعت کا مطلب یہ ہے درجات میں بلندی۔ اپنے نوجوان دوستوں کے لیے ایک اور جملہ یہاں پر ایڈ کر دوں تاکہ یہ الفاظ بھی ان کے ذہن میں آ جائیں۔ جنت کے جو مرحلے ہیں، اسٹیپس، پہلا اسٹیپ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ان اسٹیپس کو عربی میں درجات کہا جاتا ہے۔ اور جو جہنم کے اسٹیپس ہیں، بھئی جہنم میں بھی اسٹیپس ہیں، جو دشمن زہرا ہے وہ سب سے آخری تابوت کے اندر گڑا ہوا ہوگا، اس سے زیادہ عذاب کسی پر نہیں ہوگا۔ دشمن زہرا کائنات کا سب سے ملعون ترین انسان وہاں پر ہوگا، آخری۔ ان اسٹیپس کو جو جہنم کے ہیں درکات کہتے ہیں، کاف کے ساتھ، ڈنڈی والا کاف۔ جہنم کے اسٹیپس کو کیا کہتے ہیں؟ درکات۔ اور جنت کے اسٹیپس کو؟ تو یہ جو فرقہ وعیدیہ ہے یہ ڈائریکٹ درکات میں بھیجتا ہے۔ اور شفاعت کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں شفاعت تو صرف مومنوں کے لیے جو صراط مستقیم پر چلتے رہیں، ان کا یہ ہوگا کہ نیچے والے درجے سے اٹھا کر اوپر والے درجے پر بلا لیا۔ ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ کا شفاعت کے حوالے سے یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صرف درجات میں بلندی ہوگی، بلکہ ہم شفاعت کے اس عقیدے کو مانتے ہیں کہ جہنم میں بھی اگر کوئی گرا ہوا ہو اور حسین کی رحمت شامل حال ہو جائے تو اسے نکال لیا کرتے ہیں۔ بڑی توجہ۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ واولاد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہات میری طرف ہیں۔ تو ہم شفاعت کے اس کانسیپٹ کے قائل نہیں ہیں کہ صرف جنتیوں کو شفاعت ملے گی، بلکہ جو گناہگار ہوگا، جو عاصی ہوگا، جو خاطی ہوگا۔ اسی لیے رسول نے فرمایا ادخرت شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں نے اپنی شفاعت کو سنبھال کر رکھا ہے امت کے ان گناہگاروں کے لیے جو گناہان کبیرہ انجام دیتے تھے۔ لیکن اگر عقیدہ ٹھیک ہوا، یہاں سے عقیدے کی اہمیت پتہ چلتی ہے، عقیدہ ٹھیک ہوا، کبھی اس نے ہمارے معاملات میں، کبھی اس نے ہمارے رب کے معاملات میں نہ توحید کو چھیڑا، نہ عدل کو چھیڑا، نہ نبوت کو چھیڑا، نہ امامت میں کوئی کمی بیشی کی، نہ معاد کے عقیدے میں کوئی خرابی کی، اصول دین اس کے ٹھیک تھے، اور فروعی معاملات میں سہون نسیانن دنیا میں لگ کر غفلت کا شکار ہو کر اگر گناہ کا شکار ہو گیا تو ہم اسے بچائیں گے۔ اس کے بندوبست ہیں، اس کا پورا ایک سلسلہ ہے۔ بخار میں اس کو رکھیں گے، ایسا تڑپائیں گے سارے گناہ اس کے بدن سے دھل جائیں گے۔ بخار، ایک بخار گناہوں کے چلے جانے کا باعث ہے۔ بہت بڑا اور گناہگار ہوا تو کہا فشار قبر، قبر میں اس کو ایسا قبر دبائے گی کہ سارے گناہ اس کے ختم ہو جائیں گے۔ اس سے بھی زیادہ ہوا تو مزید قبر ہی میں اس کے ساتھ فرشتے کچھ کوڑے ووڑے لگا کے چلو بھائی تم جنت میں جاؤ، یعنی جہاں تک ممکن ہے اس کو جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے جہنم سے بچایا جائے گا۔ بہت بڑا کوئی گناہگار ہوا کہ جہنم میں جانا ہی جانا ہے، چونکہ عقیدہ ٹھیک ہے، گناہ کیے تھے جہنم میں تو جانا پڑے گا۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں گناہان کبیرہ کی جو لسٹ ہے اس کو بھی کراس کر جاتے، ساری ریڈ لائن کراس ہیں۔ مولانا نے کہا اگر عقیدہ ٹھیک تھا 300 سال، 3 صدیاں بھی جہنم میں رہا، اینڈ میں نکال لیں گے اس کو ہم۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شیعہ علی ابن ابی طالب کا اختتام جنت پر ہے اگر عقیدہ ٹھیک ہو، بڑے سے بڑا گنہگار ہو۔ لیکن خطرناک جو چیز ہے
آپ مثالیں جانتے ہیں، میں عرض نہیں کروں گا، وقت بھی میرے پاس نہیں ہے. انسان گناہوں میں لگ کر بسا اوقات یہ کرنے لگتا ہے کہ آل محمد کی شان میں کمی کرنے لگ جاتا ہے. اگر یہاں آ گیا، پھر یہ پٹری سے جب اترا انحراف کا شکار ہوا گناہوں کی وجہ سے. گناہوں سے جو دور رکھنے کا ایک بڑا فلسفہ ہے وہ یہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم گناہوں میں لگ کر ان بدبختیوں کا شکار ہو کر آل محمد سے دور ہو جاؤ، محمد و آل محمد کی فضیلتوں میں کمی کرنے لگ جاؤ، ان کے مصائب کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ جاؤ. اور ایسے ہم نے دیکھے دنیا میں 25 لوگ ہیں جو منحرف ہوئے، آج بھی موجود ہیں، گزشتہ صدیوں میں بھی رہے ہیں. لہذا اللہ نے، تمہید میری مکمل ہو گئی، اب گفتگو یہاں سے آگے بڑھ رہی ہے. اپنے رسول کو آخرت میں خوش کرنے کے لیے کیا دیا؟ مقام شفاعت. اتنا مقام شفاعت کے رسول راضی ہو جائیں. آخرت باقی ہے، آخرت کو فنا نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے. خلقی بقا کے لیے کیا گیا ہے. تو جہاں باقی عالم ہے، جو باقی دنیا ہے جسے کہا جائے، عام آج کی زبان میں اگر میں کہوں، اگرچہ تعبیر درست نہیں ہے، وہاں کے لیے دنیا کی تعبیر وہ علیہ ہے اس دنیا کے مقابلے میں. اگر وہ جو باقی اور علیہ جو مقام ہے، جو جنت ہے، وہاں کے لیے رسول کو مقام شفاعت دیا گیا، تو کیا اس دنیا میں رسول کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے کچھ نہیں کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. رسول کی خوشی کی خاطر آخرت میں شفاعت دے دی. دنیا میں کیا کیا؟ بہت ساری چیزیں، میں ایک چیز عرض کرنے لگا ہوں. دنیا میں رسول کو خوش کرنے کے لیے کئی مقامات پہ اللہ نے عملی کام کیے ہیں، پریکٹیکلی کام کیے. ایک مثال، مشرکین مکہ نصارہ یہود آتے تھے اور آ کر رسول کو طعنے دیا کرتے تھے. کیسا اسلام؟ کہاں کا اسلام؟ کون سا دین؟ کیسا دین؟ نماز تو تم ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہو، بیت المقدس کی طرف. یہ طعنہ وہ تھا جس سے رسول کو اذیت ہوتی تھی. لیکن چونکہ جب تک امر الہی ہے، رسول بھی مطیع ہے اللہ کا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں، اس نقطے پہ خاص توجہ. جب تک امر الہی ہے کہ نماز ہوگی بیت المقدس تک، تو رسول نے بھی بیت المقدس تک نماز پڑھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دعا چھوڑ دی. سورہ بقرہ، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے رسول ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ منہ اٹھا کر آسمان کی طرف کیسے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں. دعائیں رسول نے مانگی. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تبدیل قبلہ کی آیت، ہم پھیر دیں گے قبلے کو، ہم موڑ دیں گے قبلے کو. قبلہ کسے بنائیں گے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وہاں پہ بھی ترضا لگا ہے، یہاں پر بھی ترضا لگا ہوا ہے. ہم قبلہ اسے بنائیں گے جو آپ کی پسند کا ہوگا. قبلہ چینج اس لیے ہوا کہ رسول کی پسند کا اللہ کو خیال رکھنا تھا. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور نہ جانے کیا کیا احکامات سے پوری ایک تفصیل ہے. کہاں کہاں رضائے رسول کی خاطر اللہ نے کام کیے ہیں، اللہ نے عملی اقدامات کیے ہیں. دو میں نے عرض کیے، تمہید میری یہاں پر بالکل مکمل ہو گئی. آخرت میں خوش کرنا رسول کو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. دنیا میں خوش کرنا ہے رسول کو، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. دنیا اور آخرت میں رب کی، اگر یہ تعبیر درست ہو، ذیق تعبیر اس کو کہتے ہیں ہم لوگ، تنگی ہے، الفاظ کی کمی ہے، مجبوری ہے، یوں کہیے، رب کی ساری خواہش یہ ہے، ساری کوشش یہ ہے، ساری کاوش یہ ہے کہ میرا رسول راضی ہو جائے. دنیا میں رسول راضی رہے، آخرت میں رسول راضی رہے. اب میں کیا کروں کہ رسول ہی کے یہ جملے ہیں، کتب میں موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں. یا فاطمہ لا ارضا حتی ترضی، فاطمہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تم راضی نہ ہو. اللہ رضائے رسول کی فکر میں ہے، رسول رضائے فاطمہ کی فکر میں.